آپا اللہ اور بندے کا تعلق ذرا بیان کر دیجیے۔ اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مجھ کے اور آپ کو اور ہم سب کو اور جتنے بھی سیٹ پر افراد ہیں اور آپ کی ٹیم کے وسیلے سے جتنے لوگ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں، سب کو ماہ رمضان مبارک کی 26ویں سحری بہت بہت مبارک ہو، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان کو ہم سب کے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا سال قرار دے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو تلاش کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم کا تعلق انسان کے ساتھ، رب العالمین نے اس پوری کائنات کو بنایا انسان کے واسطے، اور جب انسان کے واسطے بنایا تو انسان کو کے لیے مسخر کر دیا اس کائنات کو، چاہے انسان ہواؤں میں، فضاؤں میں جائے، چاہے انسان زمین کی تہوں میں جائے، چاہے انسان سمندروں کے دریاؤں کی تہوں میں جائے، مگر انسان کے واسطے جب مسخر کر دیا اس کائنات کو، تو اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ارشاد فرما رہے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اپنے رب تک پہنچنے کے لیے اپنی ذات کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور اپنی ذات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں تو یقیناً ہم نے اپنے خدا کو دیکھ لیا۔ مولانا شہریار داؤد صاحب۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کا ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں، ثانی آدم۔ کم و بیش 1000 سال سے اوپر آپ نے عمر پائی، جی 950 960 اس طرح تو سے۔ صرف تبلیغ 900 سال کم و بیش کی تھی آپ۔ ایک مرتبہ آپ کسی کو تبلیغ کر رہے تھے تو ایک شخص وہاں سے گزرا، اس کے کندھے پر اس کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، تو رک گیا وہ شخص، اپنے بیٹے سے کہنے لگا دیکھ یہ نوح علیہ السلام ہے، تو ان کی عمر بڑی ہے، تو اگر بڑا ہو کر ان کو پائے نا، ان کی بات نہیں ماننا اور جو ہے نا ان کی خلاف مخالفت کرنا۔ بیٹے نے کہا ابا وہ نیچے پتھر پڑا اٹھانا، باپ نے اٹھا کے دیا، اس بچے نے لے کے پتھر پکڑ کے جو مارا نوح علیہ السلام کے ماتھے پہ لگا، خون ہم خون ہو گئے۔ اس وقت پھر آپ نے بد دعا کی، یا اللہ یہ قوم نہیں بھی سنورنے والی۔ صرف 80 افراد آپ کے اوپر ایمان لائے تھے 950 سال کی تبلیغ کے بعد، 80 افراد۔ یہ لوگ کہتے تھے یار ہم روسا امیر کبیر لوگ، ہم ان غریبوں جنہوں نے تم پر ایمان لے آئے، ہم ان جیسے ہیں، تم اللہ بھیجتا تو کسی فرشتوں کو بھیجتا نبی بنا کے، تم کو بنا نبی بنا کے بھیجا، اس طرح کی بات کرتے تھے۔ اب جب بد دعا کی، اللہ نے فرما دیا کشتی بناؤ، خیر وہ بن گئی، بڑی طویل کشتی میں سب لوگ بیٹھ گئے، طوفان آیا، اتنے دن بارش ہوتی رہی، اللہ کے حکم سے پہاڑ پر لگی کشتی، پھر اس کے بعد ایک دن اترے، کیچڑ کیچڑ، چکنی مٹی، نئی دنیا بالکل سب ختم۔ اب یہی افراد ہیں جو کوئی نوح علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ کیوں پریشان ہو، ایک کام کرو، یہ جو چکنی مٹی پڑی ہے نا اس سے برتن بناؤ۔ یا اللہ مجھے تو برتن نہیں بنانے آتے، ہم سکھائیں گے۔ خیر جی اللہ کے بتانے پہ انہوں نے برتن بنائے، فرمایا اس کو پہاڑ پہ رکھو، سوکھ گئے، فرمایا اس پہ رنگ و روغن کرو، رنگ و روغن کیا، فرمایا وہ ایک تندور میں اس کو پکاؤ، پکا لیا، فرمایا پھر اس کو رکھو پہاڑ پر، سوکھ گئے۔ کیا خوبصورت برتن تھے، نوح علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا، چہرے پہ بشاشت آ گئی۔ اللہ نے فرمایا نوح خوشی ہو رہی ہے؟ یا اللہ بہت خوشی ہو رہی ہے، اتنے عرصے بعد کوئی خوشی ملی ہے۔ اچھا نوح ایسا کرو اس کو توڑ دو سب برتنوں کو۔ یا اللہ اتنی محنت کی، اتنا کچھ کیا، اب اس کو توڑ دوں؟ فرمایا توڑ دو۔ خیر اللہ کا حکم تھا، توڑ دیا، افسردہ ہو کے بیٹھ گئے۔ نوح کیا ہوا، کیوں افسردہ ہو؟ یا اللہ اتنی محنت تم نے بنائے تھے، ہم نے کہا تھا نا بناؤ۔ ہاں یا اللہ تیری حکم تھا سب کچھ تھا۔ نوح تم نے ایک بد دعا کی، ایک دفعہ بد دعا کی اور ہم نے ساری انسانیت ختم کر دی صرف تمہاری ایک دعا کے اوپر۔ کیا مجھے دکھ نہیں ہوا ہوگا؟ میرے بندے نہیں تھے کیا وہ؟ مجھے بھی دکھ ہوا ہے، میرے بندے ہیں، میں اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن تم ہمارے قریب ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یہ حکمت تھی تو میں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن میں اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب بندے کا پارٹ شروع ہوتا ہے، بندہ اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو بندے اور اللہ کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور کیا تم پلٹ کر میری طرف آؤ گے نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو
تھوڑا سا انٹیمیٹ وارن بھی کیا ہے کہ تم بیکار نہیں پیدا کیے گئے. تو پھر ہم کیوں پیدا ہوئے؟ ہم اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم خلیفہ بنائے گئے. اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. صحیح. تو پھر جب اپنا نائب بنا کر بھیجا تو کچھ اتھارٹیز بھی دی ہیں. اچھا خلیفہ ویسے ہمارے یہاں بہت سارے ویسے بھی ہوتے ہیں اپنے طور پہ. میں بات کرتا ہوں تو ہماری آدھی قوم جو پیدائشی خلیفہ ہے. ایک نہیں، جملہ ایسا کہہ دوں کہنا اگر نہیں آپ کی چاہیے. اجازت ہو تو جی، آپ شہریار بھائی کی، کہ اس نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، ہم خود ہی خلیفہ بن گئے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہم پیدائشی طور وہ پہ ساختہ خلیفہ ہے. آدھی قوم جو پیدائشی خلیفہ ہے اور آدھی انتظار میں ہے کہ کب یہ ختم ہو تو ہم آئیں. بتا تو میں بھی ادھر جانا نہیں چاہتا، اسی میں رہوں اسی پہ. تو اللہ کا نائب بن کر آئے تو اب سب کچھ ظاہری بات ہے. جب کوئی کسی کو اپنا نائب بنا کر چھوڑتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی، اب میں ایک بات کر دوں، ہمارے یہاں بھی ایک کیئر ٹیکر آئے تھے کہ ابھی اب یہ لوگ گئے ہیں تو اب تم کیئر ٹیکر ہو، تم تھوڑے عرصہ یہاں رہو. میری بات شہریار بھائی کی سب سے خوبصورت بات، نہیں آپ بات کیجیے گا، سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ کہتے ہیں میں تو بات ہی نہیں کرتا. اچھا کہیں سر تو وہ آئے تھے، وہ کرنا کچھ تھا، کر کچھ گئے. خیر مٹی بہسانوں کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا اتھارٹی کہ بس اب تم بندے کے پتر بن کے رہنا، میرے بندے ہو، میرے بندے بن کے رہنا، مجھ سے تعلق جوڑنا. نبی علیہ السلام نے سب کچھ سکھایا، بتایا. غار ہرا پر جا کر میڈیٹیشن کیا اور فکر کیا، سب کچھ بتا دیا امت کو. اب یہ امت کا کام تھا نا، بالکل صحیح، کہ بھائی کہ اب وہ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے. اب امت اللہ سے تعلق کو جوڑنے کے بجائے اللہ ہی کی مخلوق سے دیگروں سے تعلق جوڑ رہی ہے. اللہ نے جو فرمایا تھا شرک نہ کرنا، ہم شرک نہیں کر رہے. بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں ہم شرک نہیں کر رہے. اور نبی نے بھی فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے اپنے بعد نا تم پر شرک کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. مجھے جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاؤ گے. اب اس کے پیچھے بھاگو گے، جب اس کے پیچھے بھاگو گے تو مجھے فراموش کر دو گے. لا تنسا ذکر اللہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا. اس لیے کہ جب تم غفلت کرو گے تو لا محالہ تم گناہوں میں ملوث ہوگے. جب تم گناہوں میں ملوث ہوگے تو گناہوں کی بیماری کو کہتے ہیں نسیان، اسیان. اور نسیان کہتے ہیں بھولنے کی بیماری کو. جب تم گناہ کرتے رہو گے نا تو تم بھول جایا کرو گے، کیونکہ اسیان لاتا ہے نسیان. تو یہ ہمیں بڑی چیزیں تھوڑی اب کنسیڈر کرنی ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے یقیناً یہ کائنات کو خلق کیا. اور کیوں خلق کیا تو اس کا جواب بہت آسان سا ہے کہ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری شناخت ہو. تو پھر اس نے کیا کیا؟ ہمارے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو خلق کیا. یعنی گویا اب بشریت کا سب سے پہلے آغاز، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم بعد میں، میں کہتا ہوں بشریت کا سب سے پہلے آغاز ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے نور کو ما خلق، تو وہ کی منزل ہے کہ مجھے کوئی چیز نہیں تھی تو خدا نے کیا ہے، اول ما خلق اللہ نوری، کہ خدا نے میرے نور کو خلق کیا. اور پھر یہ کائنات جو بنائی، لولا کا لما کا خلقت الافلاک. اگر آپ نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ میں افلاک کو ہی خلق نہ کرتا. لیکن آپ کی خلقت کا مقصد کیا؟ آپ کی خلقت کا مقصد یہ تھا کہ معرفت خدا ہو، یعنی عبد اور معبود کا ایک رشتہ بن جائے، جو اس کو پہچانے، اس کی معرفت کو حاصل کرے اور اس کی عبادت یعنی بندگی کا سلیقہ کہ کیا ہوتا ہے. یہ جوڑ وہاں سے شروع ہوا. اور اس کے بعد پھر خداوند عالم نے وہاں پر آ کر کے اس انداز سے بیان کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. سبحان اللہ. انسان کی خلقت کو خدا نے احسن تقویم پر خلق کیا. واہ. اور وہ خود یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے تبارک اللہ احسن الخالق. وہ مبارکباد دیتا ہے، ناز کرتا ہے کہ میں نے یہ بنایا، حالانکہ ساری کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے. ہر ذرہ اپنی جگہ ایک انفرادیت رکھتا ہے، ہر ذرے کی اپنی ایک خوبی ہے. یعنی لیکن اس کے باوجود اس نے پوری کائنات کو کمال کا نہیں کہا تو کس کو کہا؟ احسن تقویم والے کو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پھر یہاں پر آ کر کے کہ اس کے بعد کی آیت یہ کہتی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. یہ بیچارہ میں کہوں گا اس انسان کو، حضرت انسان کو، جو کیا ہے اپنی اصل کو بھول گیا اور دنیا کی یہ رونائیوں میں
یہ چمک دمک میں یہ اس کے اندر آ کر کے گم ہو گیا. اور اسی حوالے سے بس میں اور آگے بڑھ کے کہوں گا تو حضرت علی مرتضیٰ کا ایک قول ہے کہ یہ جسم صغیر میں خدا نے عالم کبیر کو چھپایا ہوا ہے. یعنی یہ جو جسم ہے نا، جسے ہم احسن تقویم کہہ رہے ہیں انسان، کیونکہ بندے اور رب کا رشتہ، تو وہ تو ہم سے قریب ہے. نحن اقرب من حبل الورید. کیا ہم اس سے قریب ہیں؟ مشکل یہ ہے. یہ رمضان، یہ عبادات، یہ جمعے کا دن، یہ مختلف جو یہ قرآن مجید، یہ جتنا بھی دین الہی اس نے ہمارے حوالے کیا، اپنی پسندیدہ آئیڈیالوجی کو ہم کو دیا ہے کہ جس کے اوپر یہ انسان اپنے کمال تک پہنچ سکتا ہے. یعنی بندگی کے کمال کو. لیکن یہاں ایک بات ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، قرآن کریم سب سے بڑی حقیقت ہے، سب کچھ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. حقوق العباد کیا ہے؟ نہیں، میرا ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہم جسے دیکھو، میں بہت سمپلی یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے ہم مساجد میں نمازیں بھی ہوتی ہیں، صفیں بھی بنتی ہیں، تلاوت کلام پاک بھی ہوتی ہیں، قرآن بھی ختم کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم بندوں تک پہنچ ہی نہیں پاتے. ایک چھوٹی سی جو میری اپنے ذہن میں ہے کہ عبادت کو ہم نے منحصر کر دیا ہے نماز، روزہ، اس کے ساتھ. حالانکہ عبادت کا مادہ کیا ہے؟ عبادت کا مادہ عین بے دال عبدیت، بندگی صرف نماز روزے میں نہیں ہے. بندگی کیا ہے؟ انسان کے خدمت کرنا، یہ بندگی ہے. انسان کے کام آنا، یہ بندگی ہے. میں کہوں گا ابھی سالم بھائی بیٹھے، آپ نے حوالہ بھی دیا، جو لوگ انسانیت کی خدمت میں مشغول ہیں، خدا نے یہ ساری چیزیں، اب میں کہتا ہوں کہ یہ افلاک جو بنایا ہے یہ انسان کے لیے بنائے ہیں. بالکل صحیح. اور انسان کو، اگرچہ کہ یہ اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان بیچارہ جسے افلاک دیکھنا تھا، جسے آفاق دیکھنا تھا، وہ تو اب فلک نہیں دیکھتا، افلاک کیا دیکھے گا؟ یہ جمع ہے نا. یعنی ایک ہم آسمان تک جانے کو تیار نہیں. ہم تو، ہماری نظر اتنی کوتا ہو گئی ہے آج کے، میں خاص طور پہ مسلمانوں کے حوالے سے، اور چونکہ آج کا دن بھی ایسا ہے کہ ایک طرف انسانیت بلک رہی ہے، ایک طرف انسانیت صدا دے رہی ہے، ایک طرف یوں کہیے، میں مسلمان بھی نہیں کہہ رہا اس لیے کہ پھر وہ ایک محدودیت آ جاتی ہے. آج مظلومیت کا ساتھ دینے کے لیے کہاں مسلمان کھڑا ہے؟ جبکہ یہ دیکھیے کہ 57 ممالک صرف جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ مسلمان اس طریقے سے ہے کہ اس کے ایک اعضاء کو اگر تکلیف ہو تو دوسرا اعضاء خود بخود محسوس کرتا ہے. آج ہم محسوس کر رہے ہیں انسان کو، انسان کی حیثیت سے. آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا مسلمان کو مسلمان کا درد ہے اس کے دل میں؟ یعنی یہاں پہ وہ پھر میں ایک بات اور علامہ اقبال کے حوالے سے بہرحال مجھے بار بار وہ فکر بیدار کرتی رہتی ہے کہ ہم کھو گئے ہیں. جس دن ہم، یہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، ہم اپنی خودی کو کھو گئے ہیں. ہم خود ہی میں کھو گئے ہیں. خودی میں کوئی نہیں جا رہا، خود ہی میں رہتے ہیں. یہ جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے، خود ہی میں رہنا جب تک نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک آپ خودی کے سمندر میں اتر نہیں سکیں گے. اور جب تک آپ خودی کے سمندر میں غوطہ زن نہیں ہوں گے، اپنے رب تعالیٰ کو پا نہیں سکتے ہیں. بار بار علامہ اقبال نے متواتر جگہوں پر کیا ہے، لفظ خودی کو استعمال کر کے. اور آج ہم مسلمانوں نے اپنی خودی کو بیچ دیا ہے، بہت سستے سودے پر بیچ رہے ہیں. مثلا اقتدار، مثال کے طور پر کیا ہے، اور جاؤ حشم، کچھ مال، کچھ زر، اس کے عوض میں ہم کیا ہے، اپنی خودی بیچ دیتے ہیں. جس کے لیے خود علامہ اقبال نے وہ چیز بھی پھر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی تھی اپنے بیٹے کے حوالے سے کہ دیار عشق میں، آج کہاں ہے دیار عشق؟ آج عشق کا تو لفظ صرف ایک بہت محدود معنی میں استعمال کر لیا، جسے مجازی بھی شاید نہ کہا جا سکے، لیکن وہاں لا کر کے عشق کو ختم کر دیا ہم نے. جبکہ عشق تو اس کے بعد اصل میں اس کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے کہ جو رب تعالیٰ کے عشق میں کھو جائے تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے صبح نیا زمان، نئی صبح و شام پیدا کر. اور پھر یہ کہ خودی کو نہ بیچ. غریبی میں
اگر آپ غریب ہیں فرض کر لیں وہاں کے لوگ تو وہ تو اپنا مقام پیدا کر رہے میرا ہیں، طریق لیکن ہم کہاں امیری کھو نہیں گئے ہیں؟ فقیری ہے. جی میرا طریق امیری نہیں فقیری امیری ہے. نہیں فقیری خود ہی ہے. نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. بالکل صحیح. اور پھر مسلمان کی ایک تعریف بڑی اچھی کی مجھے بہت پسند آتی ہے وہ کہ آپ نے اس کو بھی اس انداز سے کہا کہ کافر کی پہچان کیا ہے؟ کافر کی پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ہے آفاق گم. سارم بھائی اللہ اور بندے کا تعلق. سر اللہ اور بندے کا تعلق تو اس سے پوچھیں جو بالکل بے بس ہو گیا ہو. ہاں وہ بتاتا ہے کہ جب کوئی نہیں تھا میرے پاس تو ایک صرف رب تھا جو میرے لیے کھڑا تھا. لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. جب وہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں بیچارے تو ایک راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. وہ اگر ادھر بھی جا کے آپ ان کو مار دیں تو پھر ایک غریب یا بے بس کدھر کھڑا ہوا ہے؟ سر اصل میں نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جب بھی کنفیوشس کو پڑھتا ہوں نا تو مجھے دنیا تھوڑی سی ڈفرینٹ لگنے لگتی ہے. ایک جگہ کنفیوشس کہتا ہے کہ اگر انسان کو سمجھنا ہے تو اس کی غرض اس کی لالچ کو سمجھ لو, تمہیں انسان سمجھ آ جائے گا. انسان سمجھ میں ٹھیک ہے. اور آپ یقین مانیں شخصیت سمجھ میں آ جائے گی. شخصیت سمجھ میں آ جائے گی, وہ انسان سمجھ آ جائے گا. آپ یقین مانیں ہم سے بڑھ کر لالچی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. شاعر بھائی لالچ بری چیز نہیں ہے. نہیں I'm not saying کہ برا انداز ہے اس کے لیے. یعنی دیکھیں مجھ سے پوچھیں میں چاہتا ہوں میرے پاس جہاز ہو, میرے پاس ہیلی کاپٹر ہو, میرے پاس محل ہو, لیکن میں اس کے لیے کوئی غلط راستہ یا راہ نہیں چاہتا. میں اس کے لیے کسی بھی ایسی چیز پہ جس پہ ضمیر ملامت کرے, جس پہ آپ کے ایمان پہ تہمت لگے, جس کے آپ کے چیزوں میں بعد میں ندامت ہو وہ نہیں چاہیے. اب میں بات نکلے گی تو یہ بات بڑی دور چلی جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی چیز, بیکاز 29 تاریخ کو مجھے علماء سے ایک سوال کرنا ہے اور وہ میں کروں گا, اگلا پورا سال ہم اس بات پہ سوچیں گے. لیکن یہاں پہ جو سالم بھائی کہہ رہے تھے ایک جملہ کہہ دوں میں کہ بہت اچھی بات کی تھی انہوں نے کہ جب مشکلات میں گھرتا ہے, اسے قرآن نے بھی کہا, اسے بار بار سمجھائے گا کہ جب تم مشکلات میں آتے ہو, اچھا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلم ہے یا غیر مسلم, جو بھی مشکل میں آتا ہے جب اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اسی وقت اس کی مدد. سائر بھائی دو ہی لوگ ہیں اس وقت, ایک بندہ ماں دنیا میں ہو یا نہ ہو, ایک اپنی ماں کو یاد کرتا ہے اور ایک اس کو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تیسرا کوئی نہیں ہوتا جب بے بس ہوا ہوتا ہے انسان. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور میں معذرت پلیز میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ہم لوگ سب ہیں کیسے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں اپنی فیملی کے ساتھ حیدرآباد جا رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا ایک شخص گرا پڑا ہوا, موٹر سائیکل اس کی جو ہے نا کھڑی ہوئی وہاں پہ. تو میں بولا شاید کوئی اس کو لوٹنے لاٹنے مار مور کے چلا, خون پورا نکلا ہوا فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا روڈ پہ. تو پتہ چلا کہ وہ کوئی اس کو گاڑی والا مارتے ہوئے چلا گیا. اچھا چلا گیا, وہ شاید ڈر گیا ہو, چلے یوں بھی کہہ لیتے بھاگ گیا ہوگا ڈر کے, لیکن ہم تو نہیں ڈر رہے نا. ہمیں کیا, ہم کیوں کتنے لوگ اتنی دیر میں گزرے ہیں. شاعر بھائی اگر اللہ مجھے اس وقت نہ بھیجتا نا وہاں پہ تو بیچارہ زندگی سے ہاتھ کھو بیٹھتا. ٹھیک ہے, میں رکا, میں اپنے کام دھندا میں نے سب چھوڑا, میں بولا پہلے یہ ضروری ہے. میں نے اس کو اٹھایا, نہ مجھے اس کا زبان پتہ, نہ اس کا مذہب, نہ فرقہ, کچھ بھی نہیں پتا. میں نے دیکھا ایک انسان بے بس پڑا ہوا ہے اور اس وقت اس کے منہ سے نا صرف اللہ اللہ نکل رہا تھا. میں کہا نا جب بے بس ہو جاتا ہے نا انسان تو صرف اس کو اپنا رب ہی یاد آتا ہے. بالکل درست. اور وہ رب تعالیٰ پھر کسی بھی شکل میں اس کی مدد کے لیے کسی کو بھیجتا ہے. دیکھیں آپ کو بھیجا نا, یہ بالکل, یہ ہمیشہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے ہمارے لیے کیا, آپ نے ہمارے لیے کیا, آپ نے, کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا ہے. میری بات یاد رکھیے گا, کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈپیوٹ کر دیتا ہے, ان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. اگر وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتے, اسے کام تو لینا, وہ کسی اور سے کام لے لیتا ہے. دیٹس اپنے آپ کو پہچانے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے, ہمارے کندھے پر ایک بیگ ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, اگر آپ نے میرا ریڈیو سنا ہے, ٹیلی ویژن پہ کم کی ہیں میں نے یہ باتیں, ریڈیو پہ تو ہم نے بہت کی ہیں, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں وی آر پوسٹ مین, ہم ڈاکیے ہیں. ہمارے پاس لوگوں کی ڈاک موجود ہے. اب آپ سوچئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں اور وہ آپ کے فرشتے آپ کے اس کو کھولتے ہیں, ڈاک کے بیگ کو کھولتے ہیں, اور اس کے اندر آپ کی ڈاک پڑی ہوئی ہے. نہیں, وہ بیگ خالی ہونا ہے, آپ کو وہ ڈاک ڈیلیور کر کے اسی دنیا سے جانا ہے. اگر اس بیگ میں ڈاک موجود ہوگی, آپ یقین مانیے, اکثر مجھ سے لوگ کہتے ہیں, بہت بار لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہماری مدد کی, آپ نے یہ کیا. میں نے کیا مدد کی, چلیں آج اس پہ بات کر لیں.
ہم سمجھتے ہیں ہمارے یہاں نیکی کے کانسیپٹ بڑے اسٹرینج ہے, بڑے عجیب ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتے نیکی کے کانسیپٹ. یہ کون سی نیکی ہے کہ اللہ میاں نے مجھے دیا, میں نے اس میں سے نکال کے کسی کو دے دیا؟ یہ کون سی نیکی میں نے کر دی ہے؟ میری ضرورت سے زیادہ جو مجھے ملا, جس نے دیا ہے میں اسی کے بندوں کو دے رہا ہوں. یہ میں نے کون سی نیکی کی ہے؟ کون سا لیول ہے جو مجھ پہ سخی کا لگ رہا ہے؟ کیسے لگ سکتا ہے؟ میں کیسے کلیم کر سکتا ہوں؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا یہ کانسیپٹ. ہاں, جب میرے پاس نہیں ہے, میں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے کسی کی مدد کرتا ہوں, تب تو میں بالکل مدد کر رہا ہوں. بالکل صحیح. میرے رب نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ دیا ہے. بے شک. میرے رب نے مجھے میری ضرورت سے زیادہ دیا ہے. بے شک. میرے رب نے مجھے وہ دینے کے بعد اس بندے کو میرے پاس بھیجا ہے, اور میری بشری آنکھ کو یہ استطاعت عطا فرمائی ہے کہ میں اس کو دیکھ سکوں. جب میں اسے دیکھ رہا ہوں, اس کی ضرورت کو سمجھ رہا ہوں اور اسے ٹال رہا ہوں, تو پھر آپ مجھے بتائیے مجھ سے سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہر صورت کے اندر سوال بنتا ہے. یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں. 4 روپے کسی کو دے کے ہم اپنے اندر گردن کے اندر سریا لگاتے ہیں. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. ہمارے ہاں نیکی کے کانسیپٹ بڑے غلط ہیں. جب تک وہ امام حسین کا ایک جملہ ہے کہ جب تک تمہاری طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں نا, سمجھ لو کہ خدا تم پر مہربان ہے. بالکل, یہی قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کہ تم میں اللہ تعالیٰ تمہارا چیک کرتا ہے تمہیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. بالکل. تم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو بہتر عمل کرے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں. میں ایک بیماری سے گزرا ہوں, آج شیئر کر رہا ہوں آپ سے. یہ جو کیمرہ ہے, جہاں تک کیمرہ جاتا ہے وہاں تک تصویریں میرے آگے ہلتی ہیں ایسے. یہ جہاں سیڑھیاں ہیں وہاں میرے آگے ایسے تصویریں ہلتی ہیں. روشنی جو ہے وہ یوں کر کے ہل رہی ہوتی ہے. میرے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے. میں اندازے سے چلتا ہوں. اللہ آپ کو شفا دے. آپ کو صرف بتا رہا ہوں, میں یہ اندازے سے چلتا ہوں. لیکن آج تک میں ٹرپ نہیں ہوا, آج تک نہیں گرا. کیوں؟ میرا رب موجود ہے. بے شک. میں جب بھی میڈیسن لیتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے شفا ہے, تو میں اس کو کھا رہا ہوں بس. آپ یقین جانیں بہت ساری ایسی چیزیں مجھ پہ گزری ہیں اور گزرتی ہیں جس میں سوائے رب کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. یوں کر کے اللہ میاں مدد کرتے ہیں میری, یوں کر کے کوئی نہ کچھ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں سے کسی کو کوئی راستہ بنتا ہے, رابطہ بنتا ہے اور چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور یہ انسان جو ہے یہ ہر وقت گلہ کرتا ہے, در حقیقت وہ خدا سے گلہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن میں کہوں کہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے, کتنی ہی دن میں آفات تمہاری طرف آ رہی ہوتی ہیں جسے خدا ٹال دیتا ہے. بے شک. وہ اگر آ جائیں تو تم کہاں کھڑے ہو؟ بے شک, بے شک, بے شک. اس پہ شکر کرو. طاہر بھائی, میں ایک دن گیا یہ شاپنگ کرنے نا, گھر کے بچے اچھے ساتھ تھے سارے. میں فیملی کو اتارا, میں بولا تم لوگ جاؤ میں گاڑی پارک کرتا ہوں. میں نے دیکھا ایک بچہ کھڑا ہوا ہے نا وہاں پہ, ایسے ہاتھ پہ یوں رکھے ہوئے, چھوٹا بچہ, میں خالی 10-20 سال کا ہوگا مشکل سے. میں بولا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا وہ کٹ لگ گیا ہے, تو میں نے وہ بھیجا, وہ اندر گارڈ جانے نہیں دے رہا, تو 10 روپے دے کے بھیجے. اس کے مالک نے 10 روپے دیے تھے پٹی کے لیے, 10 روپے دے کے بھیجے تھے اس نے. تو میں بولا ابھی کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا, کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا. جیسے اس نے ہاتھ اٹھایا نا, پورا گہرا کٹ پورا اس کے لگا ہوا گہرا. وہ میں نے بولا اچھا. میں بولا بیٹا تم میرے ساتھ بیٹھو. میں اس کو لے کے گیا اچھا ہاسپٹل میں, سب ٹریٹمنٹ وغیرہ کرا کے میں نے اس سے پر ڈے کی دیہاڑی پوچھی, اور میں نے اس کو میرے خیال ہے جتنے دن چھٹی کا کہا تھا اتنی یا ہفتے کی میں نے اس کو دیہاڑی دی, اور میں بولا پھر جانا تم کام پہ. اس وقت میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ جیسے آپ نے کہا نا اللہ بھیجتا ہے, کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے بھیجا تھا. اور وہ اندر اس مال کا مالک کتنا بد نصیب تھا کہ اس کے دروازے پہ نیکی کھڑی رہی, اس نے اس نیکی کو اندر نہیں آنے دیا کہ وہ اندر بھی نہ آئے وہ, اور وہ میرے حوالے کی. اور آج میں بھی اس کو نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا, وہ بھی مجھے نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں فرشتہ انسان ہی کو بنا کے بھیجتا ہے اللہ, جب بھی کسی کے لیے کوئی آیا نا فرشتے کی صورت میں. اور ایک اور چیز, ایک ہماری والدہ نے ہمیں سکھایا, پتہ نہیں مولانا حضرات ہمارے اس پہ کیا کہیں گے, کہ جیسے ہی کچھ ہو رہا ہو نا تو منہ سے بسم اللہ بس آپ ایک دم کہہ دیں. یقین جانے ساحر بھائی, حدیث ہے, روایات اچھا نہیں مجھے نہیں پتا, میں تو اپنی ماں سے سیکھا ہوا ہے. خدا بسم اللہ سے کرو, نہیں جیسے کوئی گر رہا ہے, کوئی ٹھوکر لگ رہا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے لیے اللہ نے اتنے خطرناک, آپ کو پتا ہے نا, جیسے گاڑی جھٹکا بسم اللہ, بسم اللہ, کوئی گرے بسم اللہ, اور ایک دم وہ وہیں تھم جاتا ہے وہ. تو یہ اللہ سے رشتہ ہے انسان کا, اگر اس کو سمجھے. آپ مدد مانگ رہے ہیں خدا سے کہ یہ کام جو جیسے وہ گر رہا ہے تو نہ گرے, یعنی میری طاقت ہوتی تو میں وہاں پہنچ جاتا,
میں نے وہ تو رب تعالیٰ جو ہے دیکھے نا وہ پھر حادثات کسی کو ایسے۔ بھیجتا ہے روکنے کے لیے. اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری جانچ کروں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. ہاں ہاں. اچھا بات ہو رہی ہے اللہ اور بندے کے تعلق کی. ایک مرتبہ میں ان دنوں FM 103 کیا کرتا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اللہ اب یہاں بھیجتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں تو میں FM 103 کرتا تھا. اب جیسے اب میں میرا FM کرتا ہوں تو 8 سے 10 بجے کا شو ہوتا ہے ریڈیو پہ. اس زمانے میں میرا شو ہوتا تھا 10 سے 12 بجے کا. تو اس ایک وقت میں آئی تھنک 2000 راجا کو یاد ہوگا 2011 یا 12 کی بات ہے. 2011 یا 12 کی بات ہے. 2010 کی بات ہوگی. ٹھنڈ بہت پڑ رہی تھی اس ایک سردی کے موسم میں ٹھنڈ بڑی پڑی تھی. تو میں نے رات کو 12 بجے شو ختم کیا. میں رہتا تھا نارتھ ناز آباد آئی بلاک. آپ کی طرف ہی رہتا تھا میں. تو ہم نکلے پورے اشارہ فیصل سے میں نکل کے میں پھر وہ جو جہاں سے وہ عیسیٰ نگری کا قبرستان ہے انڈر پاس میں وہاں نکلا سیدھا تاکہ میں حیدری سے ٹرن کر لوں اور چلا جاؤں گھر. تو میں نے عیسیٰ نگری کا قبرستان کراس کیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی ایک جگہ ایسے بیٹھا ہے. اس کے پاس اتنا بڑا سا چھابا ہے اور اس میں نا وہ گٹے ٹائپ ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. اب گٹے وغیرہ کا کانسیپٹ لاہور میں ہے کراچی میں نہیں ہے. میں حیران ہوا کہ 12:30 بجے یہ کون شخص ہے جو یہاں اس طرح سے بیٹھا. خیر میں نے کوئی بات نہیں کی. میرے دل میں عجیب سی بات آئی. میں نے کہا نہیں رکتا سردی ہے کون رکے. میں چلا گیا سیدھا. میں نے جیسے حیدری کے لیے رائٹ ٹرن لیا تو میری دل نہیں مانا. میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا یہ صحیح نہیں ہے. میں نے واپس موڑی اور میری جیب میں 5000 روپے پڑے تھے اس وقت. اور میں آیا اور میں اسی جگہ گھوما اور میں نے راجا کو پیسے دیے. میں نے کہا راجا یہ جا کے اس کو دے دو. راجا نے وہ پیسے دے دیے. اب ہم چلے گئے وہاں سے. اب میں بات بھول بھال گیا. 3-4 دن گزرے ہوں گے. سنڈے کا دن آ گیا. سنڈے کے دن کسی اسکول کے اندر مجھے بلایا گیا تھا تو میں وہاں سے نکلا ہوں 3 بجے 3-3:30 بجے کے قریب. میں وہ AO کلینک والا چوک ہے نا جہاں پر AO کی گھڑی لگی ہوئی میں وہاں پہنچا. تو میرے پاس CL7 ہوتی تھی ان دونوں. تو ایک آدمی نے مجھے ایسے کر کے دستک دی ٹک 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 میری گاڑی کے شیشے پہ دستک دی. میں نے وہ کھولا تو مجھے کہتے سر بھائی 1 منٹ. میں سمجھا کوئی فین وغیرہ ہے کوئی کہتے ایک بار گلے لگانا ہے آپ کو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں آیا مجھے اس نے گلے لگایا. کہنے سر بھائی پہچانا مجھے. میں نے کہا نہیں. کہنے میں وہی آدمی ہوں جو بیٹھا ہوا تھا وہاں اور آپ نے مجھے 5000 دیے تھے. میں نے کہا آپ کو میں نے 5000 روپے دیے تھے تو اٹس اوکے کوئی بات نہیں. کہتے نہیں بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے اس دن میری والدہ کی طبیعت خراب تھی. مجھے اپنی والدہ کو اسپتال لے کے جانا تھا اور اس دن میری نیڈ 5000 روپے کی تھی. اللہ یہ ایسا بہت. اب آپ بتائیے اس میں میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے اس کلمے کی قسم ہے میرا کوئی کمال نہیں. اس میں کمال میرے رب کا ہے. ایسے ہی ہے. اس میں کون ہوں. بالکل ایسے ہی. میرے علاوہ کوئی بھی ہوتا وہ بھی یہی کرتا کیونکہ میرے رب نے اسے وہ پیسے دلوانے تھے اس کی ضرورت کو پورا کروانا تھا. ہاں لیکن یہ ضرور ہوتا کہ اگر میں روز قیامت اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا یا جب بھی کھڑا ہوں گا اور وہ مجھ سے سوال کرتے اور یہ کہتے کہ بندے تو وہاں سے گزرا تھا تو نے ایک شخص کو دیکھا تھا تیرے دل میں نے یہ بات ڈال دی تھی کہ یہاں کیوں ہے اس اندھیری رات میں تو پھر بھی چلا گیا تو وہاں میں کیا جواب دیتا. تو اور ایسی تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ہاں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور رسول تشریف فرمائے اور اس نے کہا کہ جی میں بھوکا بھی ہوں اور مجھے واپس جانے کے لیے مسافر ہوں مجھے واپس جانے کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے. اچھا اس وقت موجود میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ رسول اس سے ہدیہ کر دیتے دے دیتے. تو انہوں نے کسی سے کہا کہ آپ صحابی سے کہ آپ لے جائیے. تو حضرت فاطمہ کے گھر پہ گئے تو وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹایا. کیا بات ہے کا سوالی بابا نے بھیجا ہے. اچھا حضرت فاطمہ نے روٹیاں اٹھائیں دی. اس نے کہا نہیں میری اور زیادہ نیڈ ہے. تو کوئی اور چیز نہیں تھی ان کے پاس. تو انہوں نے ایک ہار اٹھایا اپنا جو ان کے پاس تھا وہ اسے دے دیا. اللہ. اچھا اب ہار دیا تو وہ لیا اس نے اور اس کو بازار لے جا کے بیچ دیا 200 درہم میں تاکہ اس کو کھانا بھی مل جائے اور مسافرت کے لیے زیادہ راہ بھی مل جائے. اب ایسی صورت میں خیر وہ گیا اس نے اپنی ضرورت پوری کی. آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کیا. وہاں عمار یاسر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو حال ہی میں مال ملا تھا مال غنیمت سے.
تو اس نے کہا کہ جی ایسا ایسا ہوا اور میں وہاں گیا اور مجھے ہار ملا اور میں نے دے کر کے اپنی ضرورت پوری کر لی، بہت شکریہ۔ تو حضرت عمار یاسر گئے اور جا کر کے انہوں نے وہ ہار خرید لیا، اور خرید کے جو کچھ ان کے پاس مال تھا وہ انہوں نے ادھر دے دیا، اور اس کے بعد واپس آئے۔ تو پھر اس صورت میں وہ شخص وہاں موجود تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہار شہزادی تک پہنچا دیں، یعنی اپنی بیٹی تک ان کا لپیٹ کے کپڑے میں باقاعدہ عزت سے بھجوا رہے ہیں۔ تو اس وقت اس شخص نے ایک جملہ کہا۔ اچھا، جب وہ ہار وہاں پہنچا تو اس کے شکریہ انہوں نے ادا کیا، تو جب شکریہ کے دعا دی، دعا کس کو دی؟ عمار یاسر کو۔ تو وہ دعا لے کے آئے تو عمار یاسر نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا واہ واہ کہ اتنی بڑی تم خبر لائے ہو، واہ واہ، تم میری طرف سے آزاد ہو۔ تو وہ شخص جو بیٹھا ہوا تھا اس نے ایک جملہ کہا، اس ہار کے کیا کمالات ہیں، یعنی خدا ایک نیکی، جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں نا، کہ اس نے کہا کہ بھوکے کو کھانا ملا، ذات راہ ملا، ایک شخص ہار اپنی جگہ واپس پہنچا، سبحان اللہ، ایک غلام آزاد ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہاں، یہ نیکی کر، جو جملہ کہتے ہیں نا کنویں میں ڈال، تو وہ اس کا بالکل الٹا معنی لیتے ہیں۔ آپ کنویں میں یا دریا میں ڈالیں گے نا نیکی کر کے، تو آپ کی نیکی امر ہو جاتی ہے۔ اب وہ زندگی بھر وہ ایک گلاس پانی اگر آپ دریا میں ڈال دیں یا سمندر میں ڈال دیں یا کنویں میں ڈال دیں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا وہ پانی۔ تو آپ کی تو چھوٹی سی نیکی ہے نا، لیکن اس کے کمالات خدا نے کہاں تک رکھے ہیں، اس کو ذرا سوچا کریں کہ کہاں تک پہنچے۔ جو آپ کہنے نے کیا، آپ نے تو دیکھا کہ ایک ضرورت مند بیٹھا ہوا ہے، اس کی ضرورت ہے میں دے دوں، کسی کا علاج ہو گیا۔ اب اس کے پیچھے اس 5,000 بھی کتنی چیزیں سروائیو کر جائیں گے، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں کہاں تک یہ پہنچ رہی ہے اس کے خیر و برکت۔ تو یہ کبھی بھی نہیں سوچا کریں گے میں چھوٹی سی نیکی کر رہا ہوں نہیں میں نے تو یہ سوچا صرف نا۔ چھوٹی ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نہیں میں کوئی اور، میں تھوڑا سا اس سے ذرا ڈفرینٹ بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ بات بالکل درست ہے، یہ تو میرے ذہن میں خیال کبھی آیا نہیں کہ میری نیکی سے کیا ہوگا، وہ جو ہوگا وہ اللہ میاں کا، سوچنا مجھے نہیں تو ہے۔ پتہ ہی نہیں۔ میں کچھ اور بات کرتا ہوں، میں صرف ایک بات سے ڈرتا ہوں، اور خوف جو میرے اندر ہے وہ صرف ایک بات کا ہے، صحیح، کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور جاؤں تو میرا یہ جو بیگ ہے یہ خالی ہو، خالی اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو۔ باقی میرے لیے ہار میں بھی یہی تو تھا بس نا وہی کہ وہی بابا نے بھیجا ہے تو خالی کیسے جائے، بس میں وہی اپنا بیگ وہی میں سے اپنے حصے کا اتار دوں، یہ وہی مجھے چیز۔ اس بات کا یقین ہے کہ جنت بھی اس کی، دوزخ بھی اس کی، فیصلے بھی اس کے، بندہ بھی اس کا، تو جو اس کا فیصلہ ہے میرے لیے وہ صحیح ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ وہ سب سے بہتر ہے۔ مجھے ابھی سالم بھائی نے ایک بات کی، میں بڑی دیر سے اس کا مزہ لے رہا ہوں واللہ۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا نا کہ وہ بچہ جو کھڑا تھا باہر ہاتھ میں جس کا کھڑا، وہ سیٹ کے شاپنگ مال کے سیٹ کے دروازے پہ کھڑا رہا، نیکی کھڑی تھی۔ نیکی کھڑی تھی اس کے دروازے پر، وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتی تھی، لیکن وہ کسی اور کے حصے میں لکھی تھی، وہ نیکی کوئی اور لوٹ کے لے گیا۔ بے شک۔ لیکن یہ جملہ کہ یار نیکی کھڑی رہی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، حضور نے فرمایا ایک امت پہ میری وہ وقت بھی آئے گا کہ برائی ہنستی بھی آئے گی اور نیکی روتی بھی چلی جائے گی۔ واہ واہ، آج وہی دور ہے، برائی آ رہی ہے بڑے ہنستے ہوئے، شوق سے، ذوق سے، اور بڑے اب برائی کر کے لوگ فخریہ بتا رہے ہیں، لیکن نیکی پڑی بھی ہے ہمارے پاس جگہ جگہ ہمارے لیے۔ کتنے ہی اس وقت تو اور زیادہ حالات ہیں، کووڈ کے بعد سے، کووڈ کے دوران بھی اور اب بھی کتنے حالات خراب ہم ہوئے تو ہیں۔ اتنے زبردست چیتے لوگ ہیں، تو ابھی تو کووڈ- نیکی اتنی سرعام ہے کہ اگر اس قرآن پر بس ایک دو نہیں، نیکی کی بارات لگی ہوئی ہے، آپ کتنی نیکیاں اٹھانا چاہتے ہیں، واللہ ایک کہاں نیکی ہیں؟ پہ بخشش ہے۔ کہاں ہیں آج ہم لوگ؟ دیکھیں ہم جہاں ہیں، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، ہم ادھر ہی ہیں۔ کووڈ میں ہم نے فراڈ کیا، جی، الٹی سیدھی ویکسینز لگائیں، کاروبار کیا۔ ماسک بیچے کتنے مہنگے کر کر کے۔ آپ ماسک تو خیر، آپ جو میڈیسن لیتے ہیں، چلیں کمپیریزن کر لیتے ہیں، آج دل سے دل کی بات ہے نا، دل سے دل کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک دوا امریکن ہے جسے ہم فرنگی کہتے ہیں، جسے ہم گالیاں دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ غلیظ لوگ ہیں، ان کا کلچر درست نہیں ہے،
لیکن نوکری بھی ہمیں وہیں کرنی ہے, پیسہ بھی ہمیں ڈالر میں کمانا ہے. ہم اس قسم کے لوگ ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی, اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی, ہمیں شرم نہیں آتی بالکل. گالیاں دیتے ہیں گز گز. آج ویزا کریں آپ, کھولیں ویزا امریکہ کا اور بولیں کہ جی میں 1.5 لاکھ پاکستانیوں کو ویزا دے رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے کوئی رکے گا؟ یہاں پر ایجیٹیشنز ہو جائیں گے. آگے چلیں نا, آگے چلیں, میں تو دل آگے چلیں, دیکھیں ہم کون ہیں. ایک طرف امریکی دوا رکھیں بنی ہوئی, ایک طرف پاکستانی دوا رکھیں, اور ایک آدمی جو مر رہا ہے جیسے ضرورت ہے انہی دواؤں کی, بولیے کہ اٹھائے, کون سی اٹھائے گا وہ؟ بس یہ ہے ہمارا کردار. وہ کون سی دوا اٹھائے گا؟ وہ امریکی دوا اٹھائے گا. اور اس پہ حیرت انگیز بات بتاؤں, ہو سکتا ہے امریکہ میں وہ دوا کسی پاکستانی نے ایجاد کی ہو, ایسا ہی لیکن پاکستان میں رہ کے ہم پاکستان کی خدمت نہیں کر سکتے.